اقسام کے پھل ہوں گے اور ان کا جو منظر ہوگا وہ بھی جاذب نظر ہوگا، وہ انتہائی پرکشش ہوگا، انتہائی دلکش ہوگا کہ جب کوئی دنیا میں کسی باغ میں جاتا ہے، کسی گلستان میں جاتا ہے، ہر طرف پھول ہی پھول ہوتے ہیں، ہر طرف پھل ہی پھل ہوتے ہیں، تو اسے اطمینان ملتا ہے، اسے راحت اور سکون ملتا ہے۔ کسی دوسرے کے باغ میں جاتا ہے تو بھی سکون و اطمینان میسر آتا ہے، لیکن جب ایسا معاملہ ہو کہ خود وہ باغ اس کا ہو، خود وہ اس باغ کا مالک ہو، خود وہ ایسے جاذب نظر اور ایسے دلکش مناظر والے باغ کا تنہا مالک ہو، تو پھر اس کی خوشی، اس کی مسرت، اس کی فرحت دیدنی ہوگی، دیکھنے کے قابل ہوگی۔ تو رب ذوالجلال جل وعلا فرماتا ہے کہ مومنوں کو ان کا رب جو ان کی نصرت فرمانے والا ہے، جو ان کی مدد فرمانے والا ہے، ایسے ایک نہیں جنات، ایسے کئی باغات ہوں اور وہاں ان کی چاہت کے سارے اسباب میسر ہوں گے، جو کچھ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، کبھی ان کے خیال میں نہیں گزرا ہوگا، رب ذوالجلال وہ بھی انہیں وہاں مہیا اور میسر فرما دے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا وہ بھی میسر ہوگا، جو انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا وہ بھی میسر ہوگا۔ تو فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے۔ اللہ کی چاہت پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، کوئی قید نہیں لگا سکتا۔ یہاں دنیا میں قیودات تھی، یہاں دنیا میں مسائل تھے، یہاں دنیا میں مشکلات تھی، وہاں تو رب ذوالجلال کی عنایات ہوں گی، وہاں تو رب ذوالجلال کی رحمتوں سے انہیں سرفراز کیا جائے گا۔ ان رحمتوں کے سائے میں انہیں ہر قسم کے خوشی اور مسرت کے، فرحت و شادمانی کے اسباب میسر ہوں گے۔ تو جب عام لوگوں کا یہ عالم ہے، عام مومنین و صالحین کو یہ جزا ملے گی، تو پھر اندازہ کرو کہ رب ذوالجلال کے جو محبوب ہوں گے ان کی کیا جزا ہوگی، اور پھر جو رب ذوالجلال کے برگزیدہ انبیاء ہوں گے ان کی کیا جزا ہوگی، انہیں کیا صلہ ملے گا، انہیں کیا بدلہ دیا جائے گا، انہیں کن انعامات سے سرفراز کیا جائے گا، انہیں کن رحمتوں سے نوازا جائے گا۔ جب ان کی رحمتیں، انبیاء کی رحمتیں بڑی عظیم ہیں، محبوبان خدا کی رحمتیں عظیم ہیں، ان سے عظیم تر انبیاء کی رحمتیں ہیں، تو پھر اندازہ لگاؤ امام الانبیاء کی رحمتوں، امام الانبیاء پر ہونے والی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ وہ تو خود سراپا رحمت ہے، وہ تو خود سراپا رحمت ہے، جن کے صدقے میں رب ذوالجلال سب کو رحمتوں سے دنیا میں نوازتا رہا، قبر میں نوازتا رہا، حشر میں نوازتا رہا، اب جنت میں داخلے کے مرحلے پر رب ذوالجلال انہیں کس قدر نعمتوں سے، کس قدر رحمتوں سے سرفراز کرے گا، وہ تو انہیں دنیا میں بھی نوازنے والا ہے اور آخرت میں تو اور زیادہ نوازے گا۔ امام الانبیاء کو جن رحمتوں سے نوازے گا، امام الانبیاء کو تو رب ذوالجلال نے سراپا رحمت بنایا، اس لیے دشمنان دین کو کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنے والوں کو کہا گیا، حضور پر سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والوں کو کہا گیا، فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، کفار کا یہ خیال تھا، بنو اسد والوں کا یہ
کہ یہ ہمارا تو یہود کے ساتھ دوستانہ ہے نا، اگر اس نبی کی وجہ سے ہم یہود سے دوستانہ ختم کر دیں تو کل یہ نبی شکست کھا جائے گا تو ہمارا یہود سے بھی دوستانہ ختم ہو جائے گا، تو پھر ہم جو ہے وہ شرمندہ ہوں گے، یہ تو غلبہ نہیں پا سکتے۔ انہوں نے یہ فرض کر دیا۔ بعض اور دشمنان دین نے، بعض منافقوں نے بھی یہ خیال کر لیا تھا کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا۔ آج بھی بعض بدباطن یہ سوچتے ہیں، آج بھی دین دشمن یہ سوچتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا من کان یظن، جو بھی ہے وہ اقتدار میں ہے یا اپوزیشن میں ہے، وہ سلطان ہے یا رعایا میں سے کوئی ہے، وہ امیر ہے کہ وزیر ہے یا مشیر ہے، جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی اور اپنے نبی کے سچے غلاموں کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، فرمایا فَلْيَنظُرْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُصِيبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ۔ فرمایا وہ کسی اونچی عمارت پر ایک رسی لٹکائے اور اپنے گلے میں پھندا لگا کر خود مر جائے، اسے تو اپنے آپ کو پھندا لگا کر مر جانا چاہیے، وہ اپنے غیظ میں مر جائے، اپنے غصے میں مر جائے، اللہ اپنے نبی کی ضرور مدد کرے گا، اللہ اپنے نبی کے سچے غلاموں کی ضرور مدد کرے گا۔ اور امام عشق و محبت نے فرمایا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے تو رب ذوالجلال جل وعلا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور نصرت فرمائے گا، ضرور مدد فرمائے گا۔ یہ دشمنان دین کی، اعدائے دین کی خام خیالی ہے کہ رب ذوالجلال اپنے نبی کی نصرت نہیں فرمائے گا۔ انہوں نے بڑی پھرتیاں کسی، بڑے طنز کیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آخر وہ مرحلہ آیا کہ جب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے فتح و نصرت سے سرفراز کیا، مکہ مکرمہ بھی فتح ہوا، جن کو کل تک مارا پیٹا جاتا تھا، جن پر تشدد کیا جاتا تھا، جن کا جینا توبہ کر دیا تھا، جن کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی جاتی تھی، آج وہ فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہے، اور جو کل تک کہتے تھے کہ ان کی مدد نہیں ہوگی، آج وہ شرمندہ تھے، آج وہ سرنگوں کیے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح جو بھی دین سے وابستہ ہیں سچائی کے ساتھ، جنہوں نے غلامی مصطفیٰ کو اپنی پہچان بنا لیا ہے، رب ذوالجلال آقا کے صدقے میں ضرور ان کی مدد کرے۔ اور جب بھی اہل اسلام دین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وابستہ ہو کر میدان عمل میں آئے تو رب ذوالجلال نے انہیں فتح و نصرت سے سرفراز کیا، فتح و نصرت سے سرفراز، اور رب ذوالجلال جل وعلا قیامت تک اہل ایمان کو فتح و نصرت سے سرفراز کرے۔ اور جو یہ سمجھ رہے وہ تو رسوا، اور کہا کہ آسمانوں تک پہنچ سکتے ہو کہ وہاں جا کر ہم آسمان سے آنے والی مدد کو روک لیں گے، تو کہا آسمانوں پر چلو، اگر تمہیں ہمت ہے، اگر تمہارے بس میں ہے تو چڑھ جاؤ آسمان پر، اور وہاں مدد کو روک لو۔ نبی کی مدد تو آسمان سے آ رہی ہے، ایمان والوں کی مدد تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے، زمین و آسمان کا خالق فرما رہا ہے۔ کوئی حکومت وقت، کوئی مقتدرہ، چاہے وہ کتنا ہی زور آور ہو، کتنا ہی سپر پاور ہو، آپ نے دیکھا حکومتیں دینداروں پر ظلم کرتی رہی، آخر خود انہیں جانا پڑا، اور دیندار دین سے وابستہ، اور جو دینداروں کے خلاف جب بھی دینداروں کے خلاف کھڑا ہوگا، رب ذوالجلال
اسے اس کے انجام بد سے دوچار کرے۔ جو کسی بھی روپ میں، کسی بھی انداز میں، چاہے کوئی کسی عام سطح پر کھڑا ہو یا کسی خاص سطح پر کھڑا ہو، کوئی گلی محلے میں کھڑا ہو یا کوئی کسی اسمبلی میں کھڑا ہو، کوئی ریاستی سطح پر کھڑا ہو، جہاں بھی کھڑا ہو، رب ذوالجلال نے تو دین کو غالب کرنا ہے، اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کو غالب کرنا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے اہل دین تو دین کے غلبے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، اور وہ جو دین کے غلبے کے خلاف ہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتے، وہ یا تو نفاق کے خوگر اور یا تو دشمنان دین کی روش پر چل پڑے۔ رب ذوالجلال ایسوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا، رب ذوالجلال ایسوں کو راہ راست سے محروم کر دیتا ہے۔ تو رب ذوالجلال جل وعلا نے فرما دیا کہ دین دشمنوں کو تو اپنی موت خود مر جانا چاہیے، دین دشمنوں کو اپنی موت خود مر جانا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے یہ دین اسی لیے بھیجا ہے کہ رب اس دین کو غالب کرے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت بخندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت بخندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جو سمجھتے تھے اسلام مٹ جائے گا، ترکی میں بڑی کوشش کی مصطفیٰ کمال عطا ترک نے، لیکن وہ مٹ گیا، اس کے چاہنے والے مٹ گئے، اس کی پالیسیاں دھری کی دھری رہی، پھر رب ذوالجلال نے اسلام کو غالب کر دیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز نے بڑی کوشش کی کہ مسلمانوں کو مٹا دے، لیکن وہ مسلمانوں کو مٹا نہ سکے۔ 100 سال بعد بھی پھر سے اہل اسلام غلبے سے ہمکنار ہوئے، اور روسی ریاستوں نے کمیونسٹوں نے بڑی کوششیں کی کہ کمیونسٹ اسلام کو مٹا دیں، لیکن وہ مسلمانوں کو تو انہوں نے کئی مسلمانوں کو مٹایا، کئی مسلمانوں کو انہوں نے تہہ بیخ کیا، لیکن تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یہ جورش تاتار کے افسانوں سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ رب ذوالجلال جل وعلا اس دین کو ہمیشہ رکھے گا، اور یہ دین تا قیامت قائم و دائم رہے گا، اور یہ دین تا قیامت غالب رہے گا۔ وہ لوگ جتنا مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں، وہ مسلمانوں کو دو اسباب کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہیں۔ ایک تو ان کی ذاتی خطائیں، ذاتی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی دین سے بے وفائیاں ہوتی ہیں، ان کی دین پر مکمل طور پر دین کے ساتھ وابستگی میں کمزوری ہوتی ہے، بس برائے نام دین پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کی سزائیں انہیں دی جاتی ہیں، اور دوسرا اگر وہ دین پر مکمل عمل پیرا ہیں تو پھر رب ذوالجلال کی طرف سے ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور دونوں صورتوں میں رب ذوالجلال جل وعلا آخرکار دین کو غالب فرماتا ہے۔ آج انہی وسطی ایشیائی ریاستوں میں الحمدللہ دین پھر سے غالب ہے۔ تو دین جو ہے وہ ہمیشہ سے رب ذوالجلال نے غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیشہ سے دین اسلام غالب رہے گا۔ مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں، آج بھی دین اسلام کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوت نہیں کر سکتی۔ جہاں مسلمانوں کو مغلوب کریں گے تو دوسری جگہ مسلمان جو ہے وہ غالب ہو جائیں گے۔ ادھر اگر دبائیں گے تو ادھر ابھریں گے، ایک طرف دبائیں گے تو دوسری طرف ابھریں گے۔ علامہ اقبال نے بہت خوب کہا، فرمایا
ارشاد ہوا کہ جو مسلمان ہیں رب ذوالجلال جل وعلا نے ان کو اس طرح رکھا ہے کہ اگر وہ کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر دبا دیے جائیں، ان کو کمزور کر دیا جائے، ان کی قوت کو پستہ کر دیا جائے، ان کی قوت کو ختم کرنے کی سعی کر دی جائے، ختم کر دیا جائے، تو بظاہر وہ ایک جگہ پستہ ہو جاتے ہیں، ایک جگہ ان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، وہ نظر نہیں آتے ہیں، لیکن کچھ مدت کے لیے، کچھ وقت کے لیے ایسا ہوتا ہے، آخر کار ایسا ہوتا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید پھرتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید پھرتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ایک جگہ انہیں ڈبویا جائے، ایک جگہ انہیں پستہ کیا جائے، دوسری جگہ ان کی قوت کا اظہار ہوتا ہے، دوسری جگہ انہیں پستہ کیا جائے تو تیسری جگہ ان کی قوت کا اظہار ہوتا ہے، رب ذوالجلال انہیں غلبے سے سرفراز کرتا ہے۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام غالب نہیں ہوگا، اسے اپنی موت مر جانا چاہیے۔ فرمایا ہر یذہبن کیدہ ما یغیظ، کیا مر کر بھی اس کی جلن ختم ہو سکتی ہے؟ تو ہو جائے، وہ اپنی جلن میں، اپنی قلن میں مر جائے گا، لیکن اسلام کی جو مغلوبیت وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ اسلام کو مغلوب نہیں دیکھ سکے۔ کہا جو نبی علیہ السلام کو مغلوب دیکھنا چاہتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کو شکست خوردہ دیکھنا چاہتا ہے، تو نبی علیہ السلام کو شکست نہیں ہوگی، اسلام کو شکست نہیں ہوگی۔ دشمنان دین اپنی جلن میں، اپنی قلم میں، اپنے بغض میں، اپنے غیظ میں، اپنے غصے میں مر بھی جائیں گے، وہ غصے میں مریں گے، لیکن اسلام پھر سے غالب رہے گا۔ اس میں اہل اسلام کے لیے، اہل دین کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ اسلام سے وابستہ رہو، دین سے وابستہ رہو، دین سے جڑے رہو، اور یہ طوفانی جو ہوائیں چل رہی ہیں، یہ جو سیلاب آ رہے ہیں، جو تمہیں مٹانا چاہتے ہیں، تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، ان سے گھبراؤ نہیں، ان سے ڈرو نہیں، تمہاری نصرت رب ذوالجلال فرما رہا ہے، تمہاری مدد خالق کائنات فرما رہا ہے۔ جب تمہارے پاس اخلاص ہوگا، تمہاری نصرت رب ذوالجلال فرمائے گا، کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی، کامرانیاں تمہارا مقدر ہوں گی۔ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو تا قیامت دین کی طرف سے یہ بشارت دی گئی، قرآن کی طرف سے یہ بشارت دی گئی کہ تم نے کسی بھی لمحے پر دین سے، اسلام سے، پیغمبر اسلام سے اپنے رشتے کو کمزور نہیں ہونے دینا ہے، اس رشتے کو مضبوط رکھنا ہے۔ اس مضبوطی کے صدقے میں، اس وابستگی کے صدقے میں رب ذوالجلال تمہیں عظمتوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ خالق جل وعلا سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل طور پر وابستہ رہنے کی، دین اسلام سے غیر متزلزل وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور فرمایا رب ذوالجلال نے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم اپنی روشن نشانیاں لوگوں کے لیے نازل کرتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتی، محض مال و دولت سے، سرمایہ سے ہدایت کو نہیں خریدا جا سکتا، قوت سے، منصب سے ہدایت کو نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ تو رب ذوالجلال کا عطیہ۔ ان اللہ تبارک و تعالی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی یحب الدنیا
ان اللہ تبارک و تعالی یؤتی الدنیا من یحب و من لا یحب. اللہ تعالی مال و دولت ہر شخص کو دیتا ہے، دنیا ہر شخص کو دیتا ہے، چاہے اس سے محبت رکھتا ہو یا محبت نہ رکھتا ہو. دنیا ہر شخص کو دیتا ہے. ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب و من لا یحب ولا یؤتی الدین الا من یحب. فرمایا دینداری صرف اس کو دیتا، رب ذوالجلال دینداری صرف اسے دیتا. ولا یؤتی الدین الا من یحبہ. رب ذوالجلال دینداری صرف اسی کو دیتا ہے جس سے رب ذوالجلال محبت کرتا ہے. تو جس کو دینداری مل گئی ہو وہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرے، اور انسان کوشش کرے کہ مجھے دینداری مل جائے کہ میں رب ذوالجلال کا محبوب بن جاؤں. کہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سند دی ہے کہ جس کے پاس دینداری ہے، جو دیندار ہے، سمجھ جاؤ رب ذوالجلال کا محبوب. رب ذوالجلال اس سے محبت فرماتا ہے، اس لیے کہ رب دینداری اسی کو دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے. تو خالق جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں دیندار رکھے، دینداری پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، دین پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وما علیہ الا البلاغ المبین. الحمد للہ الذی بنعمتہ وبفضلہ تتم الصالحات.